السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في نعمة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی. اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اربعون اذا کن فیک، چار باتیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، چار خوبیاں، چار خصلتیں، چار اچھائیاں تم میں اگر پیدا ہو جائیں تو فلا علیک ما فاتک الدنیا، تو دنیا میں جو چیز بھی تم سے فوت ہو گئی، جو چیز تمہیں ملی نہیں یا مل کے گم ہو گئی، یا سمجھ لو کہ دنیا ہی ملی نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں ملی، نہ ملک ملا، نہ مال ملا، نہ عزت ملی، نہ دولت ملی، نہ راحت ملی، نہ خوشیاں ملی، کچھ نہیں ملا. تو اللہ کے نبی فرماتے فلا علیک، تمہیں پھر اس کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، تمہیں دنیا نہ ملنے کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے اگر تمہیں چار خوبیاں مل گئی. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ چار خوبیاں ساری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے. کہ اگر دنیا نہیں ملی تو تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے اگر تمہیں چار چیزیں مل گئی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کاروبار کرتے ہیں، ان کا کاروبار ٹھکانے لگتا ہی نہیں، ڈگریاں لینے کی کوشش کرتے ہیں، ڈگری ملتی نہیں، فیل ہو جاتے ہیں، نوکری لینے کی کوشش میں رہتے ہیں، جاب لینے کی، حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، جاب لگتی نہیں. تو اور پھر کچھ لوگ تجارت میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تجارتیں بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، مگر ان کی تجارت ٹھپ کی ٹھپ ہی رہتی ہے، بڑھتی نہیں. تو آدمی کی دنیا آدمی سے فوت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، ملتی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا جو تمہیں غم ہوتا ہے وہ غم نہیں ہونا چاہیے اگر تمہیں چار خوبیاں مل گئی، اس کے بدل میں چار خصلتیں مل گئی، چار خوبیاں مل گئی، تو پھر تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ خوبیاں، یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے. گویا تمہیں پوری دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر چیز مل گئی. اب وہ چار خوبیاں کیا ہیں؟ وہ چار خوبیاں ہیں: نمبر 1 حفظ و امانتی. حضور نے فرمایا سب سے پہلے امانت کی حفاظت. دوسرے فرمایا صدق و حدیثی، بات میں سچائی. تیسرے فرمایا حسن و خلیقتی، اچھے اخلاق.
اور چوتھے فرمایا عفت فی طعمۃ، روزی میں احتیاط، لقمہ حلال، روزی میں احتیاط۔ یہ چار خوبیاں اگر تمہیں ملی ہیں تو سمجھ لو دنیا کا کوئی غم تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک ایک خوبی بھی اس میں ایسی ہے جو لاکھوں روپیے، لاکھوں کی دولتیں، کروڑوں کی دولتیں ملنے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ہمیں لاکھ روپے، کروڑوں روپے مل گئے، کروڑ پتی بن گئے آدمی، نوکری لگی، جاب لگی، بڑی تجارت ہو گئی، بڑا دولت کمایا آدمی نے، بڑا محل بنایا، بڑا مکان بنایا، بڑا پلاٹ خریدا، یا جو ہے کہیں اپارٹمنٹ میں فلیٹ لے لیا، یا اس نے بڑا باغ و بہار بنا لیا، سجا لیا، دنیا بہت ساری بنا لی، لیکن ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی اس کے پاس نہیں ہے۔ نہ اخلاق اچھے ہیں، نہ زبان میں سچائی ہے، جھوٹ پر آدمی جھوٹ بولتا ہے، آدمی جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، اور امانت داری نہیں ہے پاس میں، امانت داری نہیں، دیانت داری نہیں، امانت کی حفاظت نہیں ہے، امانت کی حفاظت کا فکر نہیں ہے، امانت ضائع کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، بات پہ سچائی نہیں، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا انتہائی جھوٹا ہے، اور اخلاق انتہائی گھٹیا ہے، نہ اس کی بول چال صحیح ہے، نہ ملنساری ہے، نہ میل جول آتا ہے اس کو، نہ بات کرنی آتی ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے، اور دل میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے، تو اخلاق انتہائی گرے ہوئے، اور زندگی انتہائی بدترین، خراب، بگڑی ہوئی، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اخلاق اچھے نہیں۔ آدمی کو جو تبصرہ کرنا ہوتا ہے کسی آدمی کے غلط ہونے کا، اگر آپ کو ایک جملے میں اگر کچھ بولنا ہوتا ہے کہ بھئی آدمی غلط ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں بھئی اخلاق اچھے ہیں، بس ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اسکولوں میں آپ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، اسکولوں میں دیتے ہیں، کالجز میں دیتے ہیں، انسٹیٹیوٹس میں دیتے ہیں، کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لفظ کیریکٹر سرٹیفکیٹ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر میں اس کے ساری چیزیں، ساری اخلاق، اس کی انفرادی زندگی کے سارے اعمال سب چھپ گئے اس کے اندر، برائیاں بھلائیاں ساری اس کے اندر آ گئی، تو اخلاق اچھے نہیں۔ اور پھر عفت فی طعمۃ، حلال کمائی نہیں ہے، یہ سب جمع کر کے جو دنیا بنا رکھی ہے سب حرام کا ہے پیسہ، اس کا بھی لوٹ لیا، اس کا بھی لوٹ لیا، اور جھوٹ بول کے کاروبار کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود خور ہے، تو حرام کمائی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ ساری برائیوں کے ساتھ ایک آدمی بہت بڑی دنیا جمع کر لے تو کیا خاک جمع کیا اس نے، کیا خاک حاصل کیا اس نے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جس نے دنیا اتنی ساری جمع نہیں کی، بلکہ اسے دنیا ملی، وہ ہر میدان میں ناکام۔ بہت سے لوگ ہیں اپنے حالات بتاتے ہیں اور شکوہ کرتے رہتے ہیں، پریشان ہو کر کے ذکر کرتے ہیں کہ مولانا کیا کروں، برسوں سے تجارت کر رہا ہوں، میری تجارت میں ترقی ہوتی نہیں، معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، معاملہ کرتا ہوں، پورا معاملہ آخر تک جاتا ہے، آخر میں جا کے معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے بزنس۔ تجارت اور ملازمت کے لیے کتنی درخواستیں اور کتنی جگہ اپلائی کر دیا، کسی کمپنی میں جاب لگتی نہیں، انٹرویو آتا ہے، پاس بھی ہو جاتا ہوں، سلیکشن نہیں ہوتا، بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری شکایتیں لوگ لے کے آتے ہیں اپنے حالات کے اعتبار سے، گویا یہ حالات بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے کو دنیا میں ناکام سمجھ رہے ہیں، اور گویا ان کو دنیا مل نہیں رہی ہے، آنکھ لگ نہیں رہی ہے۔ تو یاد رکھو کہ انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان چار چیزوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزار۔ اب میں ان چاروں چیزوں کی تھوڑی وضاحت کروں، اس سے تو آپ یہ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو ان چاروں چیزوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور ان چاروں خوبیوں کے بغیر آدمی دنیا جتنی چاہے جمع کر لے، مال جتنا چاہے جمع کر لے، دولت جتنی چاہے اکٹھا کر لے، اور دنیا میں نام جتنا چاہے روشن کر لے، مگر یہ چاروں خوبیوں میں صفر ہے، 0/0 ہے، تو کیا اس نے دنیا کمائی؟ وہ دنیا میں تو بدنام ہی ہو کے جائے گا۔ لیکن اگر ان چاروں خوبیوں پر ہم نے محنت کی اور دنیا پر محنت کرنے کے بجائے ان چار خوبیوں کو پیدا کرنے پر محنت کی، سب سے پہلی چیز حفظ و امانت کی، امانت کی حفاظت۔
اب امانت کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ امانت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر امانت کا لفظ جب لفظ بولا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب امانت یہ کہ فلاں صاحب نے میرے پاس کچھ مال رکھا تھا امانت کے طور پہ، وہ امانت ہے، یا فلاں صاحب نے کوئی میرے پاس سامان رکھا تھا وہ امانت ہے، فلاں صاحب نے کچھ کپڑے رکھے تھے وہ امانت ہے۔ یہ بھی امانت ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن امانت کا یہ لفظ بہت وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس ایک لفظ کے اندر بہت معنی پائے جاتے ہیں۔ خود یہ سارا دین امانت ہے ہمارے پاس، یہ سارا جو دین ہے ہمارے پاس یہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر اور زمینوں پہ پیش کیا۔ امانت کو ہم نے آسمانوں پر اور زمینوں پر پیش کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جب زمین و آسمان پر ہم نے یہ امانت پیش کی کہ بھائی تم اس کو اٹھا لو، آسمانوں سے کہا بھائی تم یہ بوجھ اٹھاؤ، زمین سے کہا تم یہ بوجھ اٹھاؤ، پہاڑوں سے کہا تم یہ بوجھ اٹھاؤ، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، قرآن کہتا ہے ان زمین و آسمان جیسی بڑی بڑی مخلوق نے اللہ کے سامنے انکار کر دیا کہ یا باری تعالیٰ اتنی بڑی امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، یہ ہمارے بس میں، آسمان اتنی بڑی مخلوق اور زمین کتنی بڑی مخلوق، تو اس پر پیش کیا یہ تم اٹھا لو۔ زمین پر پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، کتنے بڑے بڑے پہاڑ آپ نے دنیا بھر میں دیکھے، سارے دنیا کے پہاڑ اکٹھا کر کے دیکھ لیجیے کتنے بڑے بنتے ہیں اور کتنی زیادہ وزنی بنتے ہیں۔ ان پہاڑوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے زمین کو اللہ نے پیش کیا تو زمین نے کہا ٹھیک ہے آمنا صدقنا، ہم اٹھا لیں گے۔ پہاڑوں کا بوجھ زمین نے اٹھا لیا، سمندروں کا بوجھ زمین نے اٹھا لیا، اور بڑے بڑے درختوں کا اور بلڈنگوں کا اور دنیا بھر کی بڑی بڑی وزندار مخلوقات کا بوجھ زمین نے اٹھا لیا، برداشت کر لیا۔ لیکن دین، قرآن اور قرآن کے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اتارا جانے والا پورا مذہب اور پورا اسلام اور پورا دین، پوری شریعت، اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے زمین سے کہا تو زمین نے کہا یہ بھیا ہمارے بس میں نہیں، یا باری تعالیٰ ہمارے بس میں نہیں، اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا، لیکن یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہے۔ اور یہی آسمان نے بھی کہا، آسمانوں نے کتنا وزن اپنے اوپر اٹھا رکھا، آسمان کی جیسے زمین یہ ساری مخلوقات کو اٹھائے ہوئے ہیں ایسے آسمان ہے، اور ساتوں آسمان ہے، ہر آسمان نے اپنے اوپر کی مخلوقات کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، اور خود اپنا بوجھ بھی تو آسمان کا کتنا زیادہ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کا بغیر کسی ستون کے یہ چھت پھیلی ہوئی ہے، اس بوجھ کو بھی تو خود آسمان نے اپنا بوجھ بھی تو سنبھالے ہوئے ہے، تو اپنا بوجھ بھی آسمان سنبھال رہا ہے، اور آسمان کے اوپر کی مخلوقات کا بوجھ بھی آسمان سنبھال رہا ہے، اور اسی طرح ساتوں آسمان اپنے اپنے بوجھ کو اور اپنے اوپر کی مخلوقات کے بوجھ کو سنبھال رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے دین اور قرآن اور شریعت کو، سنت کو، اس کا بوجھ اٹھانے کو اللہ پاک نے پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ بوجھ ہمارے بس میں نہیں، ہم سے نہیں۔ آخر یہ کتنا بڑا وہ بوجھ ہے، آخر اس کا وزن کیا ہے، کیوں یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اس امانت والے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر رہی ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان جو اتنا کمزور سا ہے کہ زمین اگر ذرا سا کھسک جائے تو اپنے پاؤں زمین میں دھنسے ہوئے نکال نہیں سکتا ہے، اتنا کمزور انسان، اور اس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ بھائی میں اٹھا رہا، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ اللہ پاک کہتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم بھی ہے، بڑا جاہل بھی ہے انسان۔ بہرحال یہ بوجھ، یہ دین ایک امانت ہے، اللہ پاک نے قرآن کی اس آیت میں اس دین کو، اس کو بھی امانت کہا، تو یہ بھی امانت ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس۔ اس امانت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس دین کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری۔ میں نے گزشتہ جمعے آپ کو یاد ہوگا کیا مضمون بیان کیا تھا، یاد نہ ہو تو تھوڑا سا دہرا لیجئے، ذہن کو ذرا سا زور ڈالیے تو آپ کو پورا مضمون باہر نکل آئے گا جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔
میں نے بتایا تھا کہ مدارس مکاتب یہ ہمارے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، اور ان کی حفاظت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان میں قرآن اور حدیث اور شریعت اور سنت کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے جاننے والوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اب وہ جب تیار ہوتے ہیں تو ہو کر آپ کے حوالے ان کو کر دیا جاتا ہے، اور وہ تیار ہو کر آپ کے حوالے ہو کر آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان علماء سے آپ وہ کام لیں جو کام انہیں سکھا کر بھیجا گیا، آپ انہیں اس مقصد میں استعمال کریں جس مقصد کے لیے 8 سال 10 سال مدارس کی 4 دیواری میں انہیں تیار کیا گیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو استعمال کیجئے، استعمال ہونے کا موقع دیجئے، ان کی صلاحیتوں کو استعمال میں لائیے، کام میں لائیے۔ وہ ان کی صلاحیتوں کو آپ کام میں لائیں گے اور آپ استعمال کریں گے تو ان کے پاس جو علم ہے، جو دولت ہے، جو ہنر ہے، جو فن ہے، جو مہارت ہے، جو ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سرمایہ ہے، وہ سرمایہ، وہ علم، وہ دولت آپ کے بچوں کو دیں گے، آپ کی نسلوں کو دیں گے، آپ کے معاشرے کو دیں گے، آپ کے خاندانوں کو دیں گے، آپ کی تجارتوں کو دیں گے، اور آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کی معاشی زندگی سدھارنے میں لگائیں گے، آپ کی اخلاقی زندگی بنانے میں وہ لگائیں گے اپنی صلاحیتوں کو، اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو روشن اور چار چاند لگائیں گے وہ، اگر آپ انہیں موقع دیں۔ آپ موقع دیتے نہیں نا علماء کو، ممبر اور محراب میں رہنے والوں پہ پابندی ہوتی کہ بھئی یہ مت بولو، یہ بولو، ایسا کیوں بولتے ہیں، ویسا کیوں بولتے ہیں، اور آپ کے محلے میں علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں، معلمین ہوتے ہیں، اور دن بھر ان کا وقت ضائع گزرتا رہتا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہمیں ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ ان علماء کو، ان حفاظ کو استعمال کر کے اپنے گھروں میں تعلیم کا، تربیت کا، اخلاق کو سدھارنے کا، معاشرے کو سدھارنے کا، اپنے ماحول کو بنانے کا اور اپنی نسلوں کو تیار کرنے کا ہم ان سے کام نہیں لیتے، وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ وہ علماء، وہ حفاظ، وہ دین کا علم رکھنے والے اپنے علاقوں میں ضائع ہو رہے ہیں، صلاحیت ان کے پاس موجود ہے، آپ صلاحیت کو صحیح جگہ لگانے نہیں دے رہے۔ غلطی کس کی ہے؟ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، ہمارے نوجوان ہمارے قبضے سے باہر جا رہے ہیں، ہمارے بوڑھوں کو بھی، بوڑھی عمریں ان کی 60-70 سال کی، 80 سال تک کی پہنچ گئی، فرائض معلوم نہیں ہے، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض معلوم نہیں ہے، قرآن پاک ہاتھ میں دے کے بیٹا تو قرآن پڑھ نہیں سکیں گے، سورہ فاتحہ ان کی سن لو تو سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، اور نماز شروع سے تحریمہ سے لے کے سلام تک کیا کہ نماز پڑھوا لو تو نماز کا کوئی رکن سنت کے مطابق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جو امانت اللہ پاک نے ہم علماء کے حوالے کی تھی، وہ علماء امانت لے کے ہمارے آپ کے درمیان رہتے ہیں، مگر ہم اس امانت کی حفاظت کا فکر نہیں رکھتے، اس امانت کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، امانت ضائع ہم کر رہے ہیں، اور شکوہ کرتے ہیں دوسروں کا، گیلا کرتے ہیں دوسروں پہ، اور واویلا مچاتے ہیں دوسروں پہ، شور مچاتے ہیں دوسروں پر کہ حکومت ہمیں مسجد کھولنے نہیں دیتی، مدرسے چلانے نہیں دیتی، حکومت ہمارے اوپر پابندی لگا رہی ہے، اذان پہ، نماز پہ، داڑھی پہ، کرتے پجامے پہ، اور فلاں اور فلاں اور فلاں شریعت کے احکام پہ دخل اندازی کر کے حکومت پابندی لگا رہی ہے، آپ شور مچا رہے ہیں۔ کوئی حق نہیں ہے شور مچانے کا، ہمیں کوئی جواز نہیں شور مچانے کا، کوئی حق نہیں شکایت کرنے کا، شکایت اپنی ذات سے کیجیے، شکوہ اپنی ذات سے کیجیے۔ امانت انہوں نے ضائع نہیں کی، ہم نے اور آپ نے امانت ضائع کی، دین وہ نہیں ضائع کر رہے ہیں، دین ہم ضائع کر رہے ہیں، دین کو وہ نہیں برباد کر رہے ہیں، دین ہم برباد کر رہے ہیں۔ مجھے معاف فرمائیے گا میرے لہجہ اگر سخت ہو گیا ہے، مگر میں یہ آپ سے یہ شکوہ التجا عرض کر رہا ہوں، غصہ ہو کر نہیں عرض کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں آپ سے۔ امانت کی حفاظت اللہ نے ہمارے ذمہ دی ہے، ہم امانت کی حفاظت کریں اللہ کے واسطے۔ یہ دین امانت ہے، شریعت امانت ہے، سنت امانت ہے، اللہ کے دیے ہوئے سارے احکام امانت ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس کی حفاظت کا فکر کیجیے، ہمیں فکر کرنا ہے، اپنے گھروں سے، اپنے بچوں سے، اپنی عورتوں کے ذریعے سے، اور اپنے جوانوں کے ذریعے۔
امانت کی حفاظت کا بیڑا اٹھائیں. ہمیں عزم کرنا ہے کہ ہم امانت کی حفاظت کریں. ہم نہ امانت کی حفاظت کرتے نہیں ہیں. ہمارے ہاتھوں سے یہ امانت، یعنی دین، امانت کا مطلب ہے دین، ہمارے ہاتھوں سے یہ دین ضائع ہوتا ہے اور ہم جو ہے شکوہ کر رہے ہیں غیروں کا، غیر مسلموں کا اور غیر مسلم طاقتوں کا شکوہ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل فضول ہے شکوہ تو ہمیں اپنی ذات سے ہونی چاہیے کہ اس لیے کہ امانت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کی حفاظت ہم نہیں کر رہے ہیں تو دوسرا کیوں کرے گا؟ دوسرا کیوں کرے گا؟ جب اس کی حفاظت کا فکر ہمیں نہیں ہے تو اس کا کیوں فکر کرے گا؟ میں نے ابھی علماء میں ایک موقع پر بیان کا موقع آیا ابھی گزشتہ چند دنوں پہلے، وہاں میں نے یہ آیت پڑھی جو سورہ بقرہ میں 105 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. مشرکین ہو یا اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ دونوں نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر کوئی خیر اللہ کی طرف سے ہوئی. ان لوگوں کی تو دلوں کی یہ چاہت ہے کہ مسلمانوں پر اللہ بھی کوئی بھلا نہ ہوتا ہے، اللہ بھی ان کا کوئی بھلا نہ کرے. ان کی تو دلوں کی چاہت ہے. تو اب آپ بتائیے کہ جو دشمنان اسلام، ان کی یہ چاہت ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہ ہو، نہ اللہ کی طرف سے نہ دنیا میں کسی مخلوق کی طرف سے، وہ ہمارے دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھائیں گے. وہ ہمارے مدرسے اور مسجدیں اور مکتب اور دعوت و تبلیغ کے کام اور دینی تحریکات اور دینی شعائر اور دینی علامتیں اور دینی کتب اور دینی مدارس وغیرہ حفاظت کرنے کا وہ کوئی ذمہ لیں گے؟ وہ کوئی ذمہ نہیں لیں گے. ان کی تو یہ چاہت ہے کہ ہمارا کوئی بھی بھلا نہ ہو، نہ ہمارے اخلاق اچھے بنے، نہ ہمارے کردار اچھے بنے، نہ ہمارا معاشرہ سدھرے، نہ ہماری معاشی حالت اچھی ہو جائے، نہ ہم دنیا میں روشن ہو جائیں، نہ ہمارا نام بلند ہو جائے، نہ ہم حکومت میں آئیں، نہ ہماری تجارت اچھی چلے، نہ معاشی حالت ہماری مضبوط ہو. ہماری کوئی حالت اچھی ہو کر ہم اچھے بنے، یہ تو ان کی آنکھوں میں کبھی ایک آنکھ بھاتا نہیں ہے، چبھتا رہتا ہے، پیٹ میں جلن ہوتا رہتا ہے. ان گوڑوں کے بھی، ان دشمنوں کے بھی پیٹ میں جلن ہوتا ہے. آپ اچھا کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں جلن ہوگی، آپ اچھا پہنیں گے ان کے پیٹ میں جلن ہوگی، اور آپ اگر کسی عہدے پر آئیں گے ان کے پیٹ جلے گا. اور آپ کے اخلاق بھی اچھے ہو گئے، بڑے اچھے نیک پارسا انسان ہو گئے، تو یہ مت سمجھیے کہ غیر مسلم خوش ہو جائیں گے. غیر مسلم اس سے خوش نہیں ہوتے. ان کی دلوں کی چاہت یہ ہوگی کہ ہمارے آپ کے اخلاق خراب ہو جائیں تاکہ اچھے اخلاق کے ذریعے ہمارا نام روشن نہ ہو جائے. وہ چاہتے ہیں ہمارے اخلاق برے ہوں تاکہ ہم بدنام ہوں. تو غرض میں بات اپنی بہت دور چلی گئی میری، اپنی بات کو واپس لا رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ امانت اللہ نے ہمارے پاس دی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اور آپ پر ہے، اور ہم اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھائیں گے. بولو انشاءاللہ. ہاں، کہ ہم اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھائیں گے اور اس امانت کی حفاظت ہم کریں گے. امانت کی حفاظت کا مطلب یہ کہ دین و شریعت کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حکم کا اور دین و شریعت سے تعلق رکھنے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سنت کا ہم ذمہ لیں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے. اپنی ذات سے بھی کریں گے، اپنے بچوں کے ذریعے کروائیں گے، اپنی عورتوں کے ذریعے کروائیں گے، اپنے خاندانوں کے ذریعے کروائیں گے، اپنے معاشرے میں کروائیں گے، اپنی تجارتوں میں کرائیں گے، اپنے آفسوں میں کرائیں گے، اپنی مسجدوں میں کریں گے، ہر جگہ ہم کریں گے. اس امانت کی حفاظت ہم کریں گے انشاءاللہ. ایک صفت تو ہو گئی حفظ و امانت. تو میں امانت کی اتنی سی بات عرض کر رہا ہوں. صرف امانت کا مفہوم میں نے کہا تھا بہت سارے معنی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو میں اور تفصیل میں نہیں لے کے جا رہا ہوں، صرف ایک معنی میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری صفت ہے صدق و حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری صفت جو انسان کو دنیا میں روشن کرے گی اور اس کے مل جانے کے بعد آدمی کو دنیا کی کوئی دولت بھی نہ ملے تو غم نہیں ہے، وہ دوسری صفت ہے صدق و حدیث. بات میں سچائی. آپ کو ہمارے بوڑھے حضرات تو جانتے ہوں گے، پچھلے زمانے میں جب ہم لوگ بچے تھے تب بھی ہم نے دیکھا یہ ماحول، اور بوڑھے حضرات نے تو بہت زیادہ دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں مسلمان کی پہچان ہی زبان سے ہوتی تھی، زبان کی سچائی.
زبان مسلمان نے زبان دے دی، بس مسلمان کی زبان ہے، لوگوں کو یقین ہو جاتا تھا، غیر مسلم بھی وہ یقین کر لیتے تھے کہ بھائی مسلمان نے کہی یہ بات، مسلمان اپنے وعدے میں سچا ہوتا ہے، لکھا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لکھنے کی معاملہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے جو مسلمان نے کہہ دیا وہ اس کے خلاف نہیں کرے، تو مسلمان کی پہچان زبان کی سچائی سے، اور آج مسلمان کی پہچان زبان کے جھوٹ سے، یہ سب سے زیادہ جھوٹ تو ہم بولے، میں کچھ نہیں کہوں گا سب سے زیادہ جھوٹ، کیونکہ غیر مسلم ہم سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، سچی بات ہے، لیکن بہرحال جھوٹ بولنے میں مسلمان بھی کوئی پیچھے نہیں ہے۔ اب جھوٹ بولنا، دیکھیے جھوٹ بولنے کی بہت قسمیں ہیں، ہمارے علماء نے جھوٹ کی مختلف شکلیں بیان کی۔ ایک صاف جھوٹ ہوتا ہے، اور ایک دبے الفاظ میں جھوٹ ہوتا ہے، ایک چھپا ہوا جھوٹ ہوتا ہے، ایک مذاق کا جھوٹ ہوتا ہے۔ جھوٹ کی اتنی شکلیں ہیں، میں اگر صرف جھوٹ کی شکلیں بتاتا رہوں تو شاید اسی پر 1 گھنٹے کا بیان ہو جائے۔ جھوٹ کی اتنی شکلیں، ایک بیان ہے، اس عنوان کے تحت جھوٹ کی مروجہ شکلیں، اس عنوان پر پورا ایک بیان ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا۔ تو جھوٹ کی اتنی شکلیں، جھوٹا سرٹیفکیٹ ہم بناتے ہیں، اور جھوٹے کاغذات ہم بناتے ہیں، اور جھوٹ بول کر سامان بیچتے ہیں، نقلی سامان اصلی بتا کے بیچتے ہیں جھوٹ بول کے، اور ہندوستان کا سامان کو فارن کا امپورٹڈ بتا کے بیچتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے نا۔ تو جھوٹ کی اتنی شکلیں ہیں۔ اچھا، ایک آدمی ہم سے ایک بات کہتا ہے، اب ہم وہی بات دوسری جگہ نقل کرتے ہیں، بدل کے نقل کرتے ہیں، اور اس کی طرف منسوب کرتے ہیں فلاں آدمی نے ایسا کہا، حالانکہ اس نے ایسا نہیں کہا تھا، دوسرے طریقے سے کہا تھا۔ یہ بھی جھوٹ ہوا کہ ہم نے فلاں کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دی۔ مسئلہ سنتے ہیں، کبھی علماء سے کوئی مسئلہ سنتے ہیں، اور علماء نے ایک مسئلہ بتایا ہوتا ہے، جب وہ مسئلہ دوسرے کو نقل کرتے ہیں تو بدل کے اس میں مرچ مسالہ لگا کے سناتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہو گیا۔ تو اگر جھوٹ کی اتنی شکلیں، تو میں اگر اس کی جھوٹ کی شکلوں کو کھولتا رہوں تو ایک مستقل لمبی بات ہو جائے گی۔ صرف اتنا سا بتانا ہے کہ ان 4 خصلتوں میں ایک یہ خصلت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے اندر بات پہ سچائی ہونی چاہیے۔ آدمی کی زبان میں جتنی سچائی ہوگی، میں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، علماء نے، اہل اللہ نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کی زبان میں سچائی ہوگی اس کی دعا میں قبولیت ہوتی ہے۔ زبان میں سچائی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ زبان ہماری سچی نہیں ہے۔ جب لوگوں سے بات چیت میں زبان سچی نہیں ہے تو اللہ سے مانگنے میں بھی زبان ہماری سچی نہیں ثابت ہوتی ہے۔ تو زبان میں سچائی ہونی چاہیے، زبان کی سچائی، زبان کی سچائی سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور ہماری وہ دعائیں اور ہماری وہ آہیں اور ہمارے وہ بول عرش سے ٹکراتے ہیں۔ تو اس لیے زبان میں سچائی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں، اور جہاں کوئی جھوٹ بول دیا ہم نے فوراً استغفار کریں گے، اپنے دل کو ملامت کریں گے۔ میں ایک مثال عام طور پہ جو چلتی وہ عرض کرتا ہوں، حضرت تھانوی نے یہ مثال لکھی ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے، عورتیں عام طور پہ بچوں کو کوئی کام کا حکم کرتی ہیں، عورتیں ہی نہیں مرد بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے، عورتیں جب ہم بچوں کو کوئی کام دیتے ہیں تو بچے نہیں کرتے، لاپرواہی برتتے ہیں، ہم پھر دوسری بار کرتے ہیں، پھر بھی بچوں نے نہیں کیا، لاپرواہی برتی، تیسری بار کرتے ہیں، پھر بھی بچوں نے لاپرواہی برتی۔ اب غصے میں آ کے کیا کرتے ہیں، 1000 بار تجھ سے کہہ دیا، کام کرتا ہی نہیں۔ اب آپ اپنے نفس کو پوچھئے، کیا آپ نے 1000 بار کہا، 3 بار کہا تھا، 2 بار کہا تھا، 1 بار کہا تھا، اور کہہ رہے کہ جب 1000 بار تجھ سے کہہ دیا تم یہ کام کرتے ہی نہیں؟ یہ بھی تو جھوٹ ہوا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ جب آپ بچے سے یہ بات کریں گے تو بچہ بھی سمجھ لے گا کہ ایسا بھی بول سکتے ہیں، ہمارے ابا جیسے بول رہے نا ایسا بول سکتے ہیں، 1 بار بول کو 1000 بار بولے پھر کو بول سکتے ہیں، تو بچہ سیکھ لیا۔ اب آئندہ چل کے بچہ یہی جملہ اپنے بچوں کو دہرائے گا یا اپنے فرینڈ سرکل میں اس کو دہرائے گا، اب آپ سنیں گے، آپ ڈانٹیں گے، اے کیوں بار بول رہا ہے، 1000 بار بولے پھر کو بولے تو 1000 بار۔ اب ہم نے بچے کو تو ڈانٹ دیا، بچہ اکیلے میں سوچے گا کل ابا بولے تھے اور آج مجھے ڈانٹ رہے ہیں، سوچے گا نہیں سوچے گا؟ کل تو ابا ہی نے یہ جملہ کہا تھا،
اس وقت تو ان کو اس کی غلطی کا احساس نہیں ہوا، اور آج میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بچوں کی تربیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں ہماری، غلط عادتیں اور غلط طریقے جو ہمارے بچوں کی تربیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا، ایک محدث حدیث پاک لینے کے لیے بہت دور کا لمبا سفر کر کے گئے ایک محدث کے پاس، معلوم تھا ان کو یہ حدیث غلام محدث کے پاس ملتی، وہ گئے سفر کر کے، دور گئے بہت لمبا، اور صرف وہ حدیث ایک حدیث لینی۔ وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے پر لوگوں سے تحقیق کیا گاؤں میں کہ بھئی یہاں ایک گاؤں میں ایک محدث رہتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو لوگوں نے ایڈریس بتایا کہ آپ ذرا اس گلی میں جا کے دائیں مڑ جائیے، بائیں مڑ جائیے، ایسا جائیے، وہ آپ کو ملے۔ تو چنانچہ مڑ کے وہ فلاں مقام پہ پہنچ گئے۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب ہاتھ میں گھاس لیے ہوئے جانور کو بلا رہے ہیں اپنی طرف، ہاتھ میں گھاس لیے جانور کو بلا رہے ہیں۔ جب جانور قریب آ گیا تو گھاس جانور کو دکھایا ہوگا، جب جانور قریب آ گیا تو گھاس پھینک دیا، جانور کو پکڑ لیا۔ یہ جو حدیث لینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے یہ محدث تھے، یہ جو جانور کو چارہ دکھا رہے تھے یہ خود بھی محدث تھے، ان سے حدیث سیکھنے کے لیے لینے کے لیے گئے تھے۔ تو جو گئے تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو دیکھتے ہی الٹے قدم وہیں سے واپس لوٹنے لگے۔ اب انہوں نے پکارا ان کو کہ بھائی جناب کہاں جا رہے ہیں، کیوں چلے جا رہے ہیں؟ آپ میرے پاس آئے تھے، کیا بات ہے، کیوں چلے گئے؟ کہہ رہے ہیں میں آپ سے حدیث نہیں لوں گا۔ کیوں؟ جو آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث میں دھوکہ نہیں دیتا۔ اب آپ سوچئے کتنی باریکی تھی ان میں کہ اتنے باریک سے باریک جھوٹ کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اکابر علماء تب جا کے یہ حدیثیں محفوظ ہوئی۔ تو اتنی باریک سے باریک جھوٹ سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ وقت ہو گیا ہے، بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ذمہ داری لوں گا، جنت کے کنارے پر ایک گھر دلانے کی، محل دلانے کی ذمہ داری لوں گا، جنت کے کنارے پر ایک محل دلانے کی ذمہ داری لوں گا میں اس شخص کو جو جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق کا کیوں نہ، مذاق والا جھوٹ۔ مذاق والا جھوٹ سمجھتے ہیں آپ؟ حضور فرماتے ہیں مذاق والا جھوٹ بھی جو چھوڑ دے گا میں اسے جنت کے کنارے پر ایک محل دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کون لینا چاہتے ہیں محل؟ آپ میں سے وہ جنت کے کنارے پہ محل لینا نہیں چاہتے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے، سب لینا چاہتے ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی فرمائے مذاق والا جھوٹ بھی چھوڑ دو۔ اب میں مذاق والے جھوٹ کی مثال دوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں مذاق والا جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ کلاس روم میں بچے بیٹھے رہتے ہیں، مکتب میں ہو یا اسکول میں، شور کر رہے ہیں سارے بچے، شور بچا ہے، استاد نہیں ہے۔ ایک بچہ چپکے سے اٹھ کے جاتا ہے دروازے پہ، جھانکتا ہے کہ استاد آ رہے ہیں کہ نہیں، چپکے سے جھانک کے دیکھتا ہے استاد تو کوئی آیا نہیں رہتا، لیکن فوراً دوڑ کے واپس آتا ہے، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، استاد آ رہے ہیں، استاد آ کے بچوں کے بچے سارے چپ ہو، سب خاموش ہو گئے، بالکل پن ڈراپ سائلنٹ۔ بہت دیر گزر گئی، حضرت آئے نہیں۔ ایک نے اٹھ کے جھانکا، بھائی تم نے صحیح کہا کہ غلط؟ دیکھا تو حضرت تھے نہیں، دوسرے نے بھی دیکھا حضرت تھے نہیں۔ اب سب نے شور مچایا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس نے جھوٹ کہا۔ اب وہ بچہ کہتا ہے میں نے مذاق میں کہا تھا، میں نے مذاق میں کہا۔ اب یہ مذاق والا جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کو کہتے ہیں مذاق والا جھوٹ۔ تو مذاق والا جھوٹ بھی جو چھوڑ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسے جنت کی کنارے پر ایک گھر دلانے کی ذمہ داری ہے۔ ہم طے کرتے ہیں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دو باتیں آخری کی بغیر وضاحت کے صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے تیسری صفت فرمائی حسن خلیقت، کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اور چوتھی چیز حضور نے فرمائی کہ عفت فی طعمۃ، لقمہ جب کھائے آدمی، یعنی کھانا جو کھاتا ہے، کھانا کھانے کا مطلب یہ اصطلاحی لفظ ہے، اس کا مطلب صرف کھانا کھانا ہی نہیں ہے، کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، بدن پر استعمال کرنا ہو، کپڑے پہننا ہو، برتنا ہو، جو طریقے سے یہ آدمی مال خرچ کرتا ہے، اس مال کے خرچ کرنے میں، چاہے کھانے میں ہو، پہننے میں ہو، اوڑھنے میں ہو، پینے میں ہو، کسی میں بھی ہو، اس میں عفت، پاکی ہونی چاہیے، حلال ہونا چاہیے، احتیاط ہونی چاہیے، حرام نہ ہو، مشتبہ بھی نہ، اس سے بچ کر جو آدمی
کمائی کمائے گا اور اپنے اوپر خرچ کرے گا، تو یہ چار خوبیاں آدمی کو اتنا ممتاز کر دیتی ہیں دنیا میں کہ اس کو دنیا کی کوئی دولت نہ ملے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی دولت نصیب فرمائے کہ چار خوبیاں اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، آپ کے اندر بھی پیدا فرمائے اور ساری امت مسلمہ میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔